السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر ہفتے ہر بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ یہاں پر ہوتا ہے۔ 2 ہفتے کے لیے مصروفیت کی بنا پر یہ درس رک گیا تھا۔ آج سے دوبارہ درس کا آغاز کیا جا رہا ہے، لیکن آغاز کرنے سے پہلے ایک اعلان میں کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو یعنی 15 ستمبر کو، آج بدھ ہے، کل جمعرات، پرسوں جمعہ، دعویٰ سینٹر میں عصر کی نماز کے بعد ماہانہ پروگرام ہے، اور اس کا موضوع ہے فتنوں کے دور میں ثابت قدمی کے اسباب۔ اس موضوع پر ماہانہ پروگرام ہوگا، درس اور تقریر ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آنے والے جمعہ کی عصر کی نماز دعویٰ سینٹر میں پڑھیں اور اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر شر اور فتنے سے محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ معزز بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ درس میں فتح مکہ کا ذکر میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا تھا، اور فتح مکہ کے نتیجے میں ہونے والے 2 اہم غزوات کا ذکر اس کے بعد کیا تھا۔ اور 2 اہم جو غزوات تھے ان میں سے ایک غزوہ طائف اور ایک غزوہ حنین۔ آج کے درس سے انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے آخری غزوہ ہم بیان کرنا شروع کریں گے۔ یہ آخری غزوہ جو غزوہ طائف کے 6 ماہ کے بعد پیش آیا، رجب کا مہینہ تھا اور ہجرت کا 9واں سال تھا۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، جسے غزوہ تبوک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جنگ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کی زندگی کا آخری جنگ تھی۔ تبوک ایک شہر کا نام ہے اور مملکت سعودی عرب کے شمال میں واقع ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے 771 میل کی دوری پر واقع ہے، اور وہیں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے اس غزوے کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم ستأتون غدا انشاءاللہ عین تبوک، تم لوگ کل انشاءاللہ تبوک کے چشمے میں پہنچو گے، چشمے کے پاس۔ وانکم لن تأتوا حتی یضحی النہار، اور تم اس وقت تک وہاں نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ چاشت کا وقت نہ ہو جائے۔ فمن جاء منکم، تم میں سے جو وہاں پہنچ جائے، فلا یمس من مائھا شیئا حتی آتی، تو اس چشمے سے کچھ بھی پانی نہ لے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ تو یہاں پر دیکھیے تبوک کا لفظ آیا ہوا ہے، اور اسی کے پاس یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے اس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام غزوۃ الاسرہ بھی ہے۔ الاسرہ، اسرہ کے معنی ہوتے ہیں تنگی کے۔ چونکہ انتہائی تنگی کے وقت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے اس کو غزوۃ الاسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر اس جنگ کو اسی کے نام سے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت کے معانی کی ترجمانی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نبی کے حال پر توجہ فرمائی، اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی توجہ فرمائی، جنہوں نے ایسی تنگی میں نبی کا ساتھ دیا کہ ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، یعنی ان کے دلوں میں کچھ شبہ پیدا ہو گیا، متزلزل ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے نبی کا ساتھ دیا۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ رب العالمین نے
ان کی طرف توجہ کی، انہو بہم رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ مہربان اور رحم دل ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس جنگ کو الاسرہ سے ذکر کیا ہے۔ الاسرہ کے معنی ہوتے تنگی کے، چونکہ تنگی کے زمانے میں واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے اس کو غزوہ الاسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مناسبت سے اللہ رب العالمین جو آیت جو سورت اتاری ہے اس کا نام ہے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ کے اندر 128 آیتیں ہیں۔ ان 128 آیتوں میں 92 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اسی غزوے کا ذکر کیا ہے، غزوہ تبوک کا۔ سورہ توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بار بار توبہ کی تلقین کی ہے اور توبہ کا ہمیں حکم دیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر 3 صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، مومن تھے، مخلص تھے، صحابہ کرام تھے، پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کا یہ تھا کہ بھئی ہم بعد میں جا کر کے شریک ہو جائیں گے۔ ان کے پاس اچھی سواریاں تھیں، انہوں نے کہا ہمارے پاس اچھی سواریاں ہیں اور لشکر 30,000 کا لشکر تھا یہ، اور ہم بعد میں جا کر کے ان کو پکڑ لیں گے، ان میں شامل ہو جائیں گے۔ ایسے کہتے 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 نہیں جا سکے، اور بعد میں اللہ رب العالمین کی توبہ قبول فرمائی، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن کی صورت کے اندر کیا ہے، اس لیے بھی اس صورت کو سورۃ التوبہ کہا جاتا ہے۔ وہ 3 صحابہ جن کا ذکر بعد میں آئے گا، ایک کا نام تھا کعب بن مالک، اور ایک کا نام تھا ہلال بن امیہ، اور ایک صحابی ان کا نام تھا مرارہ بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 صحابہ کرام کو چھوڑ کر تمام صحابہ کرام نے اس جنگ کے اندر شرکت کی تھی۔ ہاں، جو منافق تھے وہ شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان 3 صحابہ کی توبہ اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی 50 دنوں کے بعد، کیونکہ اس جنگ کے اندر 50 دن لگ گئے تھے، 30 دن آنے اور جانے میں، اور 20 دن ہمارے نبی نے وہاں جا کر کے قیام کیا تھا۔ 50 دن لگ گئے، اس لیے 50 دنوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی۔ تو چونکہ اس میں توبہ کا ذکر ہے ان تینوں صحابہ کرام کے متعلق، اس لیے سورت کا نام بھی سورہ توبہ ہے۔ اللہ فرماتا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، مؤخر کر دیا، اور وہ 3 کون تھے؟ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو شارٹ کٹ میں اگر آپ لوگوں کو نام یاد رکھنا ہے تو مکہ یاد رکھیے، مکہ۔ میم سے ہو جائے گا مرارہ بن الربیع، کعب سے کعب بن مالک، ہا سے ہلال بن امیہ۔ یہ شارٹ کٹ میں اگر آپ رکھیں گے آپ تو ان تینوں صحابہ کا نام کبھی آپ نہیں بھولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جن کا معاملہ پیچھے کر دیا گیا، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی کشادگی کے باوجود، حَتَّى ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور وہ خود ان کی جان ان پر تنگ ہو گئی، وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر اللہ ان کی توبہ قبول کی تاکہ وہ اور توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ رب العالمین تواب الرحیم ہے، توبہ کو قبول کرنے والا مہربان اور رحم دل ہے۔ اس لیے بھی سورت کا نام سورہ توبہ ہے، کیونکہ ان 3 صحابہ کرام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورت کے اندر جا بجا توبہ کا حکم دیا گیا ہے، توبہ کی طرف تلقین کی گئی ہے، رہنمائی کی گئی، اس لیے اس سورت کو بھی سورہ توبہ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا ایک تیسرا نام الفاتحہ بھی ہے۔ الفاتحہ یعنی فضیحت کرنے والی جنگ۔ چونکہ اس جنگ کی مناسبت سے اللہ نے سورہ توبہ اتاری، اور سورہ توبہ کے اندر منافقین کے احوال کو اللہ رب العالمین نے کھول کر کے بیان کر دیا، ان کے مکر کو، ان کی سازش کو کھول کر کے واضح طور پر اللہ نے بیان کر دیا۔ اس لیے اس جنگ کے بعد جو منافقین تھے ان کا معاملہ تمام صحابہ کے سامنے واضح ہو گیا تھا، کیونکہ منافقین کے علاوہ تمام صحابہ کرام نے شرکت کی تھی، وہ 3 صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے جو سستی میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑی حکمت، تمام جنگوں میں شرکت کی تھی ان صحابہ نے، غزوہ بدر سے لے کر کے فتح مکہ تک، غزوہ حنین، غزوہ طائف، کوئی جنگ نہیں چھوڑی تھی وہ، لیکن غزوہ تبوک کے اندر شرکت نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت، ان کے پاس سواری بھی تھی، کوئی عذر بھی نہیں تھا، اس لیے جب واپس آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان تینوں صحابہ نے جا کر کے
اپنی پوری بات صاف طور پر بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ہمارے پاس سواری بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ہم نے یہ کہا کہ لشکر دھیرے دھیرے جاتا ہے اور ہم لوگ جب اکیلے رہیں گے جلدی سے سواری پر سوار ہو کر کے پہنچ جائیں گے، اس لیے ہم نے کہا کہ ہم لوگ بعد میں نکلیں گے، لیکن کل کرتے کرتے پورا وقت گزر گیا، اس لیے ہم لوگ اس کے اندر شریک نہیں ہو پائے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے سوائے سستی اور تکاسل کی۔ تو 50 دن تک باقاعدہ ان صحابہ کرام کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ 50 جب دن گزر گئے جو جنگ کے ایام تھے تو اللہ رب العالمین کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ تو اس صورت کے اندر سورہ توبہ اسی مناسبت سے اللہ رب العالمین نازل فرمائی، اور اس صورت کے اندر منافقین کے جو مکر اور سازش تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین نے کھول کر کے بیان کیا۔ اس لیے جو منافقین اب تک چھپے ہوئے تھے ان تمام لوگوں کی ریشہ دوانیاں اور ان کا مکر اور سازش تمام صحابہ کے سامنے کھل کر کے واضح ہو گیا، اور یہ اس جنگ کی وجہ سے حال واضح ہوا، کیونکہ اس جنگ میں ان لوگوں نے شرکت نہیں کی تھی، نہ ہی کچھ خرچ کیا تھا، بلکہ جو صحابہ نے خرچ کیا، مال دیا، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگر کوئی کسی صحابہ نے زیادہ دیا تو کہتے دیکھو یہ ریاکاری کر رہا، دکھاوے کے لیے زیادہ دے رہا ہے، اور اگر کسی صحابی نے کم دیا تو کہتے تھے کہ اتنے مال سے کیا ہوگا، یہ رومی جو اہل کتاب تھے، نصارہ تھے، ان کے پاس بہت بڑی طاقت تھی، ان سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے، چند کھجور دے رہے صدقے میں، تھوڑا سا مال دے رہے صدقے میں، کیا اس کے ذریعے سے جا کر کے ان کو فتح کر لیں گے؟ یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی بھول ہے۔ تو اس طریقے سے جنہوں نے زیادہ دیا ان پر بھی طعنہ کیا منافقین نے کہ ریاکاری کے طور پر دے رہے، اور جنہوں نے کم دیا ان کے پاس کم مال تھا، کیونکہ تمام صحابہ مال میں برابر نہیں تھے، کسی کے پاس مال زیادہ تھا، کسی کے پاس مال کم تھا، جن کے پاس زیادہ تھا انہوں نے زیادہ دیا، جن کے پاس کم تھا کم دیا، تو زیادہ دینے والوں پر بھی طعنہ زنی کیا اور کہا کہ سب ریاکار لوگ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر جنہوں نے کم دیا اس کا مذاق اس طریقے سے اڑایا کہ اتنے سے کیا ہوگا، اتنی بڑی طاقت ہے رومیوں کی اور نصارہ کی، یہ چند کھجور اور چند یہ مال لے کر کے اس سے کیا ہونے والا ہے، کیا جا کر کے ان کے ملک کو تم لوگ فتح کر لو گے؟ اس طریقے سے مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس لیے اس جنگ کا نام الفاضحہ بھی ہے، فضیحت کر دینے والی جنگ، یعنی منافقین کی فضیحت ہو گئی، ان کی رسوائی ہوئی، ان کا سارا مکر اور ساری سازش تمام صحابہ کے سامنے کھل کر کے واضح ہو گئی، اس لیے اس جنگ کا نام الفاضحہ بھی ہے۔ جہاں تک غزوے کے سبب کی بات ہے تو اس غزوے کا سبب یہ ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد جو عرب کے لوگ تھے مشرکین، اب ان کے درمیان اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہے، اور دین اسلام برحق دین ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ تھا، اور اسی مکہ مکرمہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو نکال دیا گیا تھا، آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا اسی مکہ کو صحابہ نے فتح کیا، ہمارے نبی نے فتح کیا، اور اس مکے کے اندر جو قریش کے لوگ تھے ان کو خانہ کعبہ کے اوپر ان کی اجارہ داری تھی، اور اس کا انتظام انہیں کے ذمہ تھا، اور خانہ کعبہ توحید کا سرچشمہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی، تو یہ سمجھتے تھے کہ خانہ کعبہ اور مکہ جس کے کنٹرول میں رہے گا اس کا مطلب ہے کہ وہی برحق ہے۔ فتح مکہ تک عرب قریش کے کنٹرول میں تھا، تو لوگ قریش سے دھوکہ کھائے ہوئے تھے، فتنے میں پڑے ہوئے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو ساری چیز تمام لوگوں پر واضح ہو گئی، اسی لیے جوک در جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جنگ تبوک کے اندر 30,000 لوگوں نے شرکت کی تھی، سب سے بڑی جنگ تھی یہ، یعنی عدد کے لحاظ سے۔ اس سے پہلے دیکھیں غزوہ بدر میں 313 تھے، غزوہ احد میں 700 تھے، اس طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر یا خیبر کے موقع پر 1400 لوگ تھے، جب آپ نے مکہ فتح کیا تو 12,000 لوگ تھے، لیکن جب آپ نے غزوہ تبوک کیا تو 30,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، سب سے زیادہ تعداد اسی جنگ کے اندر تھی۔ تو ایک طرف تو یہ کہ جو مکہ کے مشرکین تھے، عرب کے اندر جو لوگ رہنے والے تھے، ان پر واضح ہو گیا کہ دین برحق ہے۔ دوسری بات یہ واضح ہو گئی کہ اب جزیرۃ العرب کے اندر جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ مسلمانوں کی طاقت ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ مشرکین کا زور ختم ہو گیا، ان کی طاقت ختم ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا،
جوگ در جوگ سارے کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، لہذا سب سے بڑی طاقت کیا بن گئی ہے؟ مسلمانوں کی طاقت بن گئی، مشرکین کی جو طاقت تھی ختم ہو گئی۔ یہ دو باتیں فتح مکہ سے واضح طور پر لوگوں کے سامنے آئیں۔ اسی زمانے میں تبوک کے آس پاس جو شام کا علاقہ ہے وہاں پر رومیوں کی حکومت تھی۔ رومی ان تمام جو حالات بدل رہے تھے عرب سرزمین کے، ان تمام حالات سے لوگ بھی واقف تھے۔ ان کے پاس عربوں سے بڑی طاقت تھی رومیوں کے پاس، نصارہ کے پاس، تو وہاں پر نصارہ کی حکومت تھی اس علاقے کے اندر۔ اس لیے جو روم کا قیصر تھا بادشاہ، اس نے وہاں کے جو عرب لوگ تھے اور جو نصارہ ہی کے ماتحت حکومت کرتے تھے ان کو لے کر کے، اور اس طریقے سے اپنے ملک سے بڑا لشکر لے کر کے اس نے مسلمانوں پر لڑائی کرنے کی اس نے کوشش کی اور تیاری کا اس نے اعلان کیا کہ اس طاقت کو تو مکہ کے یا جو عرب کے لوگ کچھ نہیں کر سکے، لہٰذا یہ طاقت کہیں ہمارے لیے بھی نقصان کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں ہماری حکومت کے زائل اور ختم ہونے کا ذریعہ نہ بن جائے، قبل اس کے کہ یہ ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چل کر کے انہی کے ملک میں جا کر کے ان سے جنگ کریں گے، ان کی طاقت کو ختم کریں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اس سے پہلے آپ توریہ کرتے تھے۔ توریہ کا مطلب یہ کہ واضح طور پر آپ نہیں بتاتے تھے کہ کن سے جنگ کرنے کے لیے جانا ہے۔ اگر شمال کی طرف جانا ہوتا تو آپ جنوب کی طرف اشارہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ان تک خبر نہ پہنچ جائے کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، اس وجہ سے آپ کھل کر کے نہیں بتاتے۔ لیکن اس جنگ کے اندر آپ نے کھل کر کے بتا دیا کہ ہمیں رومیوں سے جنگ کرنی ہے، اور تبوک کے علاقے میں جو بارڈر کا علاقہ ہے وہاں پر ہم کو جا کر کے ان سے لڑنا ہے، قبل اس کے کہ وہ لوگ ہمارے اوپر مدینے پر چڑھائی کر دیں، ہم خود جا کر کے ان کے ملک میں جا کر کے لڑائی کریں گے۔ آپ نے باقاعدہ اعلان کر دیا واضح طور پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنگی کا زمانہ تھا، فصل بھی پک رہی تھی اور دور دراز کا سفر تھا، اس لیے آپ نے تمام چیزیں کھول کر کے واضح طور پر سب کے سامنے بیان کر دی کہ کن سے جنگ لڑنی ہے اور کہاں جانا ہے ہم کو۔ کوئی آپ نے توریہ نہیں کیا، کچھ آپ نے چھپا کر کے نہیں رکھا۔ جی ہاں، تو اس لیے جو ہے یہ جو غزوہ ہوا یہ اس کا سبب بنا۔ اور ایک سبب اور بھی ہے جو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ انہیں میں سے جو بصرہ کا حاکم تھا جو رومیوں کی طرف سے تھا، اس کے پاس بھی آپ نے خط لکھا تھا، اور ایک صحابی جن کا نام ہے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دے کر کے بھیجا تھا۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو اس نے ان کو پکڑ کر کے باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد ان کو قتل کر دیا، بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ کسی سفیر کا قتل کرنا جنگ کے مرادف ہوتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لینے کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی کمانڈری میں جو لشکر بھیجا تھا، جسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے، کہ ان کے پاس تو 1 لاکھ کا تقریباً لشکر تھا، اور یہ 3000 صحابہ گئے ہوئے تھے اس کے اندر، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے ان کی مدد کی کہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے، اور جو آس پاس کے لوگ تھے جو رومی وغیرہ تھے ان پر بہت زیادہ اس کا گہرا اثر پڑا۔ تو یہ بھی ایک سبب تھا، کیونکہ اسی علاقے میں آپ نے بھیجا تھا سفیر کو، اور انہوں نے سفیر کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ پہلے اسے رسی سے باندھ دیا اور باندھنے کے بعد ان کو قتل کر دیا تھا، حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو آپ نے انتقام کے لیے بھی یہ جنگ جو پہلے غزوہ موتا کیا تھا، جس میں ان لوگوں کو زیادہ کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، لیکن یہ کہ مسلمانوں کی طاقت اس بھی لوگوں کے سامنے ابھر کر کے آئی کہ ایک طرف 1 لاکھ اور ایک طرف 3000 لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ ڈٹے رہے، اور اس طریقے سے کچھ صحابہ کرام ضرور شہید ہوئے اس کے اندر، لیکن یہ کہ کوئی زیادہ نقصان نہیں کر پائے صحابہ کا، اس سے بھی ان پر اس کا بہت زیادہ اثر ہوا، روک طاری ہوا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کیا اور تعین بھی کر دی کہ ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات و خیرات کی فضیلت بیان کی، خرچ کی رغبت دلائی، اور جب آپ نے اعلان کیا تو صحابہ کرام اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے، تیاریاں شروع کر دی، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق تھا۔ کوئی مسلمان اس سے پیچھے نہیں رہا سوائے 3 مسلمان کے، جس کا میں نے ذکر اس سے پہلے کیا، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ حالت یہ تھی کہ مدینہ کے باہر سے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے،
حاجت مند لوگ آتے، فاقہ مست لوگ آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ آپ بھی ہمارے لیے سواری فراہم کر دیجئے، ہم بھی اس کے اندر شریک ہوں گے، رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن آپ ان سے معذرت کر لیتے، اور جب آپ معذرت کرتے کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے، جب وہ لوگ واپس ہوتے تو میرے بھائی ان کی آنکھوں سے آنسو روادنا ہوتے۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصروا اللہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتا ہے جو کمزور ہیں، بیمار لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، جو محسنین ہیں ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حرج ہے، یعنی ان کی کوئی سرزنش نہیں ہوگی، ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی جو آپ کے پاس آتے ہیں لتحملہم، تاکہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، آپ یہ ان سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، میں کیسے آپ کے لیے سواری کا انتظام کروں؟ تو ایسے لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس عذر ہے کہ ان کے پاس سواری نہیں ہے۔ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزْنًا، اور ان کی آنکھیں جب وہ لوٹتے ہیں تو ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے بہہ پڑتی ہیں، ابل پڑتی ہیں، یعنی رونا شروع کر دیتے ہیں، آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ جنگ کے اندر ہمیں شرکت کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اللہ یجدو ما ينفقون، کہ ان کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو جس کے ذریعے جس کو وہ خرچ کر سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ان لوگوں کا اشارہ کیا ہے کہ جن کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، سواری بھی نہیں تھی، ہمارے نبی کے پاس آتے تھے، کہتے تھے کیا ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیں، ہم بھی چلیں گے جنگ کرنے کے لیے، ہماری بھی رغبت ہے، خواہش ہے، رومیوں سے جنگ ہے یہ اور نصارہ سے، کفار و مشرکین سے، لیکن چونکہ سواری کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے جب اللہ کے رسول معذرت کرتے تو جب واپس ہوتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہوتے۔ تمام صحابہ صدقات و خیرات کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کی۔ اسی موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل ایک قافلہ تیار کیا جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے اور 200 وقیہ، یعنی تقریباً 30 کلو چاندی انہوں نے دی، سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد 100 اونٹ اور صدقہ کیا اور ساتھ کیا 1000 دینار، یعنی تقریباً 5 کلو سونے کے سکے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ 5 کلو سونا اور 30 کلو چاندی، اور اس سے پہلے 200 اونٹ، پھر اور 100 اونٹ لے کر کے آئے، 300 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دیا۔ آپ دیکھیے کتنا زیادہ، 5 کلو سونا کتنی اس کی قیمت، 30 کلو چاندی، 300 اونٹ۔ جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں کوئی ضرر نہ ہوگا۔ ہمارے نبی نے 2-3 مرتبہ بات فرمائی کہ جو کچھ بھی کریں انہیں کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو علم تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص ہیں اور دین پر قائم رہنے والے، ایسا نہیں نعوذ باللہ کہ آپ کی وفات کے بعد کچھ مسئلہ ہونے والا نہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی کریں ان کو کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اور بھی زیادہ صدقہ کیا اور اس طریقے سے پھر اور مزید اونٹ دیے، یہاں تک کہ پورے جو اونٹ انہوں نے دیے 900 ہو گئے اور 100 گھوڑے ہو گئے۔ 900 اونٹ دیا اور 100 گھوڑے دیا اور 5 کلو سونا دیا اور 30 کلو چاندی اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ جب ہمارے نبی نے دیکھا تو خوش ہو گئے اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 30 کلو چاندی انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ عبد الرحمن بن عوف وہ بھی مالدار صحابہ میں سے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا اثاثہ لے کر کے آ گئے، گھر میں جو کچھ بھی تھا، جو زیورات تھے، سونے چاندی، کھانے پینے کی چیزیں جتنی بھی تھی، تمام چیزیں لے کر کے آ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کے نشاور کر دیا۔ عمر فاروق آدھا مال لے کر کے آئے، عباس رضی اللہ عنہ بھی بہت سارا مال لے کر کے آئے، طلحہ، سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ یہ سب کافی مال لے کر کے آئے۔ عاصم بن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ 13 ٹن کے آس پاس انہوں نے کھجور صدقہ کیا، 13 ٹن کھجور دیا انہوں نے۔ کون؟ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 13 ٹن کھجور، جو کہ لمبا سفر ہے، راستے میں ضرورت پڑے گی، 13 ٹن انہوں نے جو ہے کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ منافقین کے سوا کوئی نہیں ایسا تھا جس نے کچھ نہ کچھ دیا، عورتوں نے بھی دیا، انہوں نے اپنے بازو جو ہاتھ
بازو بند ہوتا ہے، ہار ہوتا ہے، پازیب ہوتا ہے، موٹی ہوتی ہے، جو بھی زیورات ان کے پاس تھے انہوں نے بھی لا کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ منافقین کے علاوہ کوئی ایسا نہیں بچا تھا جنہوں نے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیا۔ جنہوں نے زیادہ دیا منافقین نے ان کا مذاق اڑایا کہ ریاکار ہے، جنہوں نے کم دیا ان کا یہ کہتے تھے کہ اس سے جا کر کے کیا کریں گے، اور یہ تو بہت کم ہے، اور ان چند کھجوروں سے کیا قیصر کی حکومت کو فتح کر لیں گے، تو خواب دیکھ رہے ہیں، یہ خوابوں کی دنیا میں لوگ رہنے والے ہیں۔ تو منافقین کے علاوہ تمام لوگوں نے اس کے اوپر اس جنگ کے اندر خرچ کیا، جس کو اللہ نے توفیق دیا وہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا۔ اور یہ جو منافقین تھے میرے بھائیوں میں بتا دوں ایک بات آخری، کہ ہندوستان میں ایک پاگل انسان ہے جس کا نام ہے سید سلیمان ندوی، پاگل ہے وہ، اور انتہائی احمق ترین انسان ہے وہ، اور جاہل بھی ہے، اور ابھی رافضیوں کی کوکھ جو ہے گود میں جا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صحابہ بھی منافقین تھے نعوذ باللہ، اور ان منافقین کو لے کر کے کہتا ہے کہ منافقین یہ صحابہ میں سے تھے نعوذ باللہ۔ اس جاہل اور کمبخت کو نہیں معلوم ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج وہ لوگوں کی بربادی اور گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ جی ہاں، ہر ایک کے دروازے پر گیا، قبر پرستوں کے پاس گیا، ان کے پاس گیا، ان کے پاس گیا، ابھی جا کر کے وہ رافضیوں کے گھر میں یا جا کر کے ان کے پاس رہتا ہے سمجھ لیجئے، اور جو ہے انہی کی باتیں کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ صحابہ بھی منافقین تھے، اور کہا کہ جو تھے جو جنگ میں نہیں شرکت کیے سارے منافقین تو ہمارے بھی پر ایمان لانے والے تھے۔ اس جاہل کو نہیں معلوم ہے کہ صحابہ ان کو کہا جاتا ہے جو ایمان کی حالت میں نبی سے جنہوں نے ملاقات کی ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو۔ ان کے پاس تو ایمان تھا ہی نہیں، ان کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا، ان کے دل میں کفر تھا، تو ان کو صحابہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ورنہ تو پھر کافر بھی صحابہ ہو جائیں گے، کیونکہ کافر بھی تمہارے نبی سے ملاقات کرتے تھے، ہمارے نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ پھر ایک اور اصطلاح نکال دو کافر صحابہ کی، تو تم نے ایک اصطلاح نکالی منافقین صحابہ کی، کافر صحابہ کی اصطلاح نکال لو۔ صحابہ ان کو نہیں کہتے جنہوں نے نبی سے ملاقات کیا ہو یا نبی کو دیکھا ہو، صحابہ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور ملاقات کی ہو، ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی ہو۔ یہ جو منافقین تھے ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار نہیں کیا، ان کے دلوں میں ایمان تھا ہی نہیں، یہ نفاق پر مرے، یہ منافقین تھے یہ لوگ، یہ صرف زبانی طور پر مسلمان ہوئے تھے، حقیقت میں مسلمان نہیں تھے یہ لوگ، اس لیے ان کو صحابہ کہنا جہالت اور حماقت ہے یہ، اور یہ لا علمی ہے یہ، ورنہ پھر کافر بھی صحابہ ہو جائیں گے نعوذ باللہ، کیونکہ انہوں نے بھی تمہارے نبی کا دیدار کیا، ہمارے نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ مکہ کے اندر آپ 13 سال رہے، مدینہ کے اندر آئے 10 سال آپ رہے، جو مشرکین تھے کفار تھے ان سے ملاقات ہوتی تھی، ہمارے نبی کے دسترخوان پر بیٹھتے بھی تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، تو کیا یہ کفار یہ بھی صحابہ ہو جائیں گے نعوذ باللہ؟ کتنی بڑی جہالت کی بات کرتا ہے یہ شخص، جو یعنی صحابہ کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت چھین لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو منافقین تھے صحابہ میں سے نہیں تھے، اور صحابہ میں کیسے ہو سکتے جب ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں تھا؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام صحابہ منافقین کو چھوڑ کر کے تمام صحابہ نے کچھ نہ کچھ جن کے پاس جو بھی توفیق تھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اس طریقے سے ایک بار لشکر تیار ہو 30,000 کا لشکر، لیکن اس کے باوجود بھی میرے بھائیوں اتنی تنگ تھی کہ ایک اونٹ پر 18 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، 18 آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے اور آپ کے اخلاق مبارکہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید اور سنت پر قائم رکھے، اور ہر طرح کی گناہ سے اور شرک اور کفر سے اور بدعات اور خرافات سے تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔